الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم آمنت بالله صدق الله العظيم۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو اور آپ کے سامنے زور سے باتیں مت کرو، جیسا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے لوگوں کے ساتھ زور سے بات کرتے ہیں کہ تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز پست رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے جانچ لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ بے شک وہ لوگ جو چار دیواری کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود ان کے طرف نکل کے جاتے تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھیں، اور یہ سورۃ الحجرات کی ابتدائی 5 آیات ہیں۔ یہ سورۃ الحجرات جو آج شروع ہو رہی ہے، یہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی تھی اور اس میں 18 آیتیں ہیں، اور اس سورت کا نام سورۃ الحجرات ہے، اور حجرات جمع ہے حجرہ کی، اور حجرہ اردو میں کچھ اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، اور پشتو زبان میں اور بلوچی زبان میں کسی اور معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن عربی میں اس کا مفہوم تھوڑا سا مختلف ہے۔ اردو میں جب ہم کہتے ہیں کہ فلاں بزرگ اپنے حجرے میں تھے، تو عام طور سے اس سے مراد چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے کہ بھئی حجرے میں بیٹھ کے یہ کام کیا، وہ صاحب حجرے میں چلے گئے، حجرے سے نکل آئے، تو چھوٹا کمرہ مراد ہوتا ہے، چھوٹا سا کمرہ۔ خانقاہ تھانہ بھون میں جہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی خدمت انجام دی اور سینکڑوں انسانوں کی ہدایت دی، اور 20 بلکہ سینکڑوں تصنیفات اور تالیفات کی، تو وہاں چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں۔ ایک حجرہ ہے حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کا، ایک حجرہ ہے حضرت حافظ ضامن شہید صاحب کا، اور بھی چھوٹے چھوٹے حجرے ہیں، اور ایک حجرہ بس اتنا ہے کہ اس میں آدمی نماز پڑھ سکے اور لیٹ سکے، اور تھوڑی سی جگہ اور بچتی ہے۔ تو یہ تو اردو میں معنی ہے حجرے کا کہ چھوٹا کمرے کو اردو میں حجرہ کہا جاتا ہے، اور جو سرحد وغیرہ میں، سرحد کے علاقوں میں حجرہ ایک بڑی چیز ہوتا ہے کہ جس میں لوگ جمع ہوتے ہیں اور فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جی حجرے میں آج اجتماع ہوا اور وہاں یہ فیصلے کیے گئے، لیکن یہ اردو کی اصطلاح ہے، اور وہ
پشتو کی اصطلاح ہے، لیکن اس وقت بات ہو رہی ہے قرآن مجید کی اور عربی زبان کی. اور عربی زبان میں حجرہ کہتے ہیں چار دیواری کو، حجرہ کہتے ہیں چار دیواری کو، اور حجر کہتے ہیں پتھر کو، اور تحجیر کہا جاتا ہے پتھر لگانے کو، جیسا کہ احیاء مواد کے اندر انہوں نے پڑھا ہوگا. اور حجرہ کہا جاتا ہے چار دیواری کو کہ پتھر لگا کر چار دیواری بنا دی جائے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فدا ہوا بھی و امی کی 9 ازواج مطہرات تھیں، اور ہر ایک کا چھوٹا چھوٹا سا حجرہ تھا، یعنی چھوٹی سی چار دیواری تھی. اور اس چار دیواری کے اندر جب دروازہ تھا، اور بعض اوقات دروازہ بھی نہیں ہوتا تھا، اس کے اوپر ٹاٹ پڑی ہوتی تھی، اور دروازے سے جب داخل ہوں تو چھوٹا سا صحن تھا. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ وہ جو صحن تھا تقریباً 6 گز یا 7 گز تھا. اور جب میں گز کہہ رہا ہوں تو ایک تو ہوتا ہے یہ جو آج کل چلتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، میٹر. ایک ہوتا ہے میٹر، اور ایک پرانا گز ہوتا تھا. میٹر آج کل لمبا ہوتا ہے، پرانا گز اس سے تھوڑا سا چھوٹا تھا. اور یہ جو عربی کا گز ہے تو وہ اس سے بھی چھوٹا ہے، چنانچہ یہاں سے لے کر یہاں تک جو ہے وہ 1 ذراع کہا جاتا ہے، 1 گز کہا جاتا ہے. تو گویا 7 گز پرانے لے لو، 6 گز پرانے لے لو، پر چھوٹا سا صحن تھا. اس چھوٹے سے صحن سے داخل ہوں تو 1 کمرہ یا 2 کمرے تھے چھوٹے چھوٹے سے. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا کہ وہ جو کمرہ تھا اس کی چوڑائی اور لمبائی 10 ہاتھ تھی. 10 ہاتھ کا مطلب یہ ہو گیا کہ تقریباً 6 گز، یا آج کل کے میٹروں کے حساب سے 6 میٹر ہوگا، 6 میٹر چوڑا، 6 میٹر لمبا. اور جو چھت کی اونچائی تھی وہ 7-8 ہاتھ تھی، 7-8 گز ذراع شرعی تھی. گویا تقریباً 4-5 میٹر بلند چھت تھی. بس یہ حجرہ تھا جس کو چار دیواری کہا جاتا ہے. اور یہ پورا گھر تھا رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا اور آپ کی ازواج مطہرات کا. اور ہر زوجہ مطہرہ کے لیے اسی طرح کا ایک حجرہ، یعنی ایک چھوٹا چھوٹا گھر تھا جس میں چھوٹا سا صحن، 1 کمرہ، اور ضرورت کی کھانے پکانے کی جگہ، وہ بھی چھوٹی سی. اور حضرت مفتی شفیع صاحب قدس اللہ سرہ نے لکھا ہے کہ یہ سارے حجرے ولید ابن عبد الملک جو بنو امیہ کے خلیفہ تھا اس کے زمانے تک باقی تھے. لیکن جب ولید ابن عبد الملک کا زمانہ آیا تو اس کے حکم سے مسجد نبوی میں توسیع کی گئی، کیونکہ اس سے پہلے جو توسیع ہوئی تھی وہ قبلہ اور قبلے کے مخالف سے ان میں توسیع ہوئی تھی، یعنی شمال اور جنوب میں توسیع ہوئی تھی. اب جو توسیع ہوئی وہ مشرق اور مغرب میں بھی توسیع ہوئی، اور مغرب میں یہ حجرات تھے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے. چنانچہ ولید ابن عبد الملک کے زمانے میں ان حجروں کو شہید کر دیا گیا اور ان کی جگہ مسجد نبوی کے اندر داخل کر دی گئی. اور جب یہ حجرے شہید کیے جا رہے تھے، توڑے جا رہے تھے اور ان کی جگہ مسجد نبوی میں داخل کی جا رہی تھی، تو حضرت نے لکھا اور مورخین نے بھی لکھا کہ مدینہ میں لوگ رو رہے تھے کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے، آپ کے ازواج مطہرات کے، اب یہ توڑے جا رہے ہیں. اور حضرت سعید ابن المسیب رحمہ اللہ نے غالباً یہ بات فرمائی کہ کاش یہ حجرے باقی رہتے اور لوگ آنے والے لوگ دیکھتے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کیسے تھے. چھوٹا سا گھر تھا، 1 کمرہ تھا، چھوٹا سا صحن تھا، اور وہ بھی کھجور کے درختوں سے بنا ہوا تھا، اوپر کھجوروں کی چھال تھی. کوئی پکے گھر بھی نہیں تھے، کھجوروں کی شاخوں سے بنے ہوئے تھے. تو یہ صورت ہے، اس صورت کے اندر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرات کا، یعنی آپ کے
چھوٹے چھوٹے گھروں کا ذکر ہے، اس لیے سورت کا نام سورۃ الحجرات پڑ گیا اور اسی نام سے یہ موسوم ہے۔ اس کی جو پہلی آیت ہے وہ ایک خاص واقعے کے بارے میں نازل ہوئی، بلکہ پہلی جو 5 آیتیں ہیں جو ابھی میں نے آپ کے سامنے، یہ ہوا کہ بنو تمیم کے لوگ جو تھے ان کا وفد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ بڑے ڈیل ڈول والے اور تھوڑے سے کھڑتل مزاج کے تھے، یعنی سخت مزاج کے تھے۔ اب یہ مدینہ منورہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے، وقت آرام کا تھا تو آپ آرام کے لیے چلے گئے تھے تھک تھکا کر۔ تو جب یہ بنو تمیم کے لوگ پہنچے تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ان گھروں میں پہنچے اور زور سے کہنے لگے اخرج الینا یا محمد، کہ آپ باہر تشریف لائیے، اے محمد آپ باہر تشریف لائیے۔ اب ایک آدمی تھکا ہارا دن بھر کا کام کر کے تھوڑی دیر کے لیے گھر گیا ہے اور جناب اس کو اس طریقے سے بلایا جا رہا ہے۔ پھر تمام صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کرتے تھے تو کوئی بھی یا محمد نہیں کہتا تھا، یہ بڑی بے ادبی کا کلمہ تھا۔ خود قرآن نے بھی فرمایا لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا، کہ تم رسول کو اس طریقے سے مت پکارو جس طرح کہ ایک دوسرے کو پکارتے ہو یا فلان یا فلان، بلکہ یا رسول اللہ کہہ کر پکارو۔ چنانچہ تمام صحابہ اسی کا اہتمام کرتے تھے، لیکن یہ لوگ نئے نئے آئے تھے، نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، ابھی تک اسلامی تہذیب کا ان کو پورا اندازہ نہیں تھا، صحابہ کے ساتھ نہیں رہے تھے، وہی اپنا جو بددعانہ اسٹائل تھا ان کا دیہاتیوں والا، تو اس کے مطابق انہوں نے ایک تو یہ بات کی، اور پھر یہ بولتے بھی بہت زور سے تھے جناب، جیسا کہ بدو لوگ بہت زور سے بولتے ہیں۔ تو یہ ہوا۔ ادھر پھر ایک اور قصہ ہوا، اور وہ قصہ یہ ہوا کہ جب بنو تمیم کے لوگ آئے تو ان میں 2 آدمی بڑی ممتاز حیثیت کے تھے، ایک کا نام تھا قعقاع ابن معبد ابن زرارہ اور دوسرے اقرع ابن حابس، یہ دونوں سردار تھے بنو تمیم کے۔ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے یہ چاہا کہ یہ جو بنو تمیم آئے ہیں ان کے اوپر امیر بنایا جائے، اب یہ مسلمان ہو کر آئے ہیں تو ان کی نیا انتظام کیا جائے گا، تو مناسب یہ ہے کہ ان کا امیر قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو بنایا جائے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی رائے یہ تھی کہ ان کا امیر اقرع ابن حابس کو بنایا جائے۔ اقرع ابن حابس خطیب تھے۔ اب یہ رائے تھی ان حضرات کی، تو یہ رائے اگر اپنی جگہ میں رہتی تو کوئی حرج نہیں تھی، لیکن ہوا یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے رائے نہیں لی، ان دونوں حضرات نے خود ہی عرض کرنا شروع کر دیا کہ حضرت ابو بکر صدیق نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، یہ بنو تمیم کا قبیلہ آیا ہے اور یہ مسلمان ہو کر آپ ان کے اوپر قعقاع ابن معبد ابن زرارہ کو امیر بنا دیجئے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ بھی اس مجلس میں موجود تھے، تو انہوں نے عرض کیا کہ نہیں یا رسول اللہ، آپ قعقاع ابن معبد کو نہ امیر نہ بنائیے بلکہ اقرع ابن حابس کو امیر بنائیے۔ ابو بکر صدیق نے فرمایا بھئی تم ہر مرتبہ مخالفت شروع کر دیتے ہو۔ تو حضرت عمر فاروق نے کہا نہیں، میں مخالفت نہیں کر رہا، میں تو ایسا ہی بات بتا رہا ہوں۔ اس معاملے میں ان دونوں کی آوازیں کچھ بلند ہو گئیں، بات ان دونوں کی ہو رہی تھی، لیکن رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، تب ان سے 2 کوتاہیاں ہو گئیں۔ ایک کوتاہی تو یہ ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مشورہ نہیں مانگا تھا، انہوں نے خود مشورہ دینا شروع کر دیا۔ ارے بھائی، بزرگ نے ابھی تک آپ سے مشورہ نہیں مانگا اور آپ بزرگوں کو مشورہ دے رہے ہیں کہ حضرت یوں کریں، حضرت یوں کریں، حضرت یوں کریں۔
ابھی حضرت نے آپ سے مشورہ ہی نہیں مانگا، آپ خود ہی مشورہ دینا شروع ہو گئے۔ دوسری غلطی یہ ہوئی کہ آواز ان کی بلند ہو گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ذرا زور سے بات کی حضرت عمر فاروق سے، اور عمر فاروق نے ذرا زور سے بات کی حضرت ابوبکر صدیق سے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہیں، اور جناب آپ دونوں آپس میں زور زور سے بحث کر رہے ہیں، یا ایک دوسرے کی مخالفت کر رہے ہیں، یا اپنی رائے پیش کر رہے ہیں، تو یہ بات نامناسب ہوئی۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بڑے لوگ تھے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ افضل هذه الامہ، اس امت کے افضل ترین آدمی تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اس کے بعد امت کے افضل ترین آدمی۔ اب جو یہ دو بڑے آدمی، ان سے جب یہ دو غلطیاں ہوئیں، آیت نازل ہو گئی کہ کیا کر رہے ہو تم تو بہت بڑے آدمی ہو، تم یہ کام کر رہے ہو تو چھوٹے صحابہ پھر اور زیادہ یہ غلطیاں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ 5 آیتیں نازل کیں۔ اس کی پہلی آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو، آگے بڑھ بڑھ کے کام مت کرو۔ لا تقدموا، مت آگے کرو۔ اور ہمارے مفسرین نے لکھا ہے کہ اگر لا تقدموا پڑھا جائے تو اس کے اندر یہ متعدی ہے، جب متعدی ہے تو اس کا مفعول چاہیے، تو اس صورت میں مفعول اس کا محذوف ہوگا کہ اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے نہ کوئی بات کرو نہ کوئی کام کرو۔ اللہ رسول سے آگے بڑھ کے نہ کوئی بات کرو نہ کوئی کام کرو۔ اس کی تفصیل ابھی میں عرض کروں گا۔ اور اگر لا تقدموا معنی میں ہو لا تتقدموا کے، جیسا کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی قرات ہے لا تقدموا لا تتقدموا کے اس پر، تو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، تو اس صورت میں یہ تقدموا متعدی نہیں ہوگا بلکہ تقدموا کے معنی میں لازم ہوگا، اور اس صورت میں مفہوم یہ ہوگا کہ اللہ رسول سے آگے بڑھنے کی کوشش مت کرو۔ اور ایک شان نزول تو وہ ہے جو ابھی میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ عنہما سے مشورہ نہیں مانگا تھا، یہ از خود ہی مشورہ دینا شروع کر دیا انہوں نے، تو یہ نامناسب بات ہوئی، تو آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رسول کے سامنے اس طرح آگے بڑھ بڑھ کے مشورے مت دو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو۔ اور ایک دوسرا شان نزول یہ بیان کیا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الاضحیٰ میں حکم دیا تھا کہ بھئی عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کی جائے، لیکن ایک صحابی تھے تو انہوں نے عید کی نماز سے پہلے قربانی کر لی کہ بھئی نیکی کا کام ہے تو بس جلدی کر لو۔ تو صبح صادق ہو گئی ہے اور وجوب اضحیہ کا وقت تو شروع ہو گیا ہے، حالانکہ جہاں شہر ہو تو وہاں تو عید کی نماز پڑھنے کے بعد قربانی کرنی ہوگی، لیکن ان صاحب نے اس نیکی کے کام میں جلدی کر دی، اور ایسی جلدی کی کہ جناب عید کی نماز سے پہلے قربانی کر دی۔ آیت نازل ہو گئی کہ اللہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کے کام کرنے کی کوشش مت کرو، رسول تو قربانی کریں گے عید کی نماز کے بعد، اور تم جناب قربانی کر رہے ہو عید سے پہلے، عید کی نماز سے پہلے، ایسا مت کرو۔ اور تیسرا شان نزول یہ بھی ذکر کیا گیا کہ صحابہ رضوان اللہ علیہ اجمعین روزہ شروع کرتے تھے رمضان کا چاند دیکھ کر، لیکن کچھ لوگ ایسے ہوئے ایک دو کہ جنہوں نے 28 کو 29 کو یا 29 اور 30 کو شعبان کو بھی روزہ رکھنا شروع کر دیا، جس کو صوم یوم الشک بھی کہا جاتا ہے کہ شک والے دن یعنی 29 اور 30 کو روزہ۔ ابھی رمضان شروع نہیں ہوا اور آپ لوگ نیکی میں اتنے آگے بڑھ گئے کہ رمضان سے 2 دن پہلے ہی آپ نے روزے شروع کر دیے۔ آیت نازل ہو گئی لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو۔ جب تک اللہ رسول آپ سے مشورہ نہیں مانگ رہے آپ مشورہ مت دو۔
اسی طرح اگر اللہ رسول آپ کو حکم دے رہے ہیں کہ عید کی نماز کے بعد قربانی کرو، تو آپ آگے بڑھ بڑھ کے عید سے پہلے، نماز عید سے پہلے قربانی مت کرو۔ اللہ رسول حکم دے رہے ہیں کہ جب رمضان کا چاند نظر آ جائے اس کے بعد روزہ رکھو، اور تم ایک دن پہلے ہی روزہ رکھنا شروع کر دیا، تو یہ تو اللہ رسول سے بھی آگے بڑھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ رسول سے آگے بڑھ بڑھ کے پیش قدمی کر کے کام مت کرو، مت پیش قدمی کرو کسی بات میں یا فعل میں اللہ رسول کے سامنے۔ اے ایمان والو، اللہ رسول سے آگ کے سامنے پیش قدمی مت کرو۔ آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سے ڈرو۔ معلوم ہوا کہ دین کا جو حکم ہے اس کے مطابق عمل کرنا ضروری ہے، اس میں اللہ رسول کے جو احکام ہیں ان سے آگے بڑھنا یہ مناسب نہیں ہے، بلکہ بعض صورتوں میں جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے وہ صاحب کہ جنہوں نے عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے قربانی کر لی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آ کر عرض کیا کہ یا رسول اللہ، میں نے تو آج پہلے ہی قربانی کر لی تھی۔ آپ نے فرمایا وہ تو گوشت ہے جو تم نے لوگوں کو کھلایا ہے، قربانی تو نہیں ہوئی۔ انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ایک میڈا میرے پاس ہے، دمبا ہے اور بڑا ہٹا کٹا ہے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، وہ تم قربانی کر سکتے ہو، نماز عید کے بعد اب قربانی کر لو۔ تو اگر آپ سے مشورہ نہ مانگا جائے، آپ کسی بزرگ کی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، بات ہو رہی ہے، ایک بزرگ کسی بزرگ سے بات کر رہے ہیں، اب وہ بزرگ کی بات ہے، ان صاحب کی بات ہے، آپ کو بیٹھے بیٹھے جوش آ گیا، آپ نے جناب مشورے دینے شروع کر دی۔ ارے بھائی، آپ کو مشورے دینے کی کیا ضرورت ہے؟ وہ آپ سے انہوں نے مشورہ مانگا ہی نہیں ہے، جب مانگا ہی نہیں ہے تو آپ بیچ میں کیوں بول رہے ہو؟ مجھے وہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک واقعہ یاد آ گیا۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صاحب آئے نوجوان، اور انہوں نے عرض کیا کہ حضرت مجھے شہوت کا بہت غلبہ ہے اور نکاح کی کوئی استطاعت فی الحال نہیں ہے، تو میں کیا کروں؟ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں انہوں نے سوال لڑکے نے مجھ سے کیا تھا، لیکن یہ قریب میں ایک اہل حدیث عالم بیٹھے ہوئے تھے۔ اہل حدیث جو عالم ہوتے ہیں، اہل حدیث جو لوگ ہوتے ہیں نا، ان کو بولنے کا بہت شوق ہوتا ہے۔ تو وہ جو اہل حدیث تھے تو انہوں نے فوراً کہا کہ جی حدیث میں آتا ہے کہ اگر کسی کو شہوت زیادہ ہو تو اس کو روزے رکھنے چاہیے، تم روزے رکھو۔ اس نوجوان نے جب یہ جواب سنا تو اس نے کہا کہ حضرت میں نے روزے بھی بہت رکھے ہیں، میں نے روزے رکھے ہیں، لیکن اس سے تو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ اب وہ جو اہل حدیث عالم تھے اب چپ۔ تو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا اب جواب دیجئے۔ اس نوجوان نے مجھ سے پوچھا تھا تو جواب تو مجھے دینا تھا، آپ نے بیچ میں جناب اس کی بات لے کے جواب دینا شروع کر دیا۔ اب اگلا سوال وہ یہ کر رہا ہے کہ حدیث کے حکم کے مطابق میں نے روزے رکھے تھے مگر کوئی فائدہ نہیں ہوا، اب جواب دیجئے اس کا۔ اب چپ۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس طرح بیچ میں لوگوں کے بیچ میں گفتگو میں دخل نہیں دینا چاہیے۔ پھر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس نوجوان سے پوچھا کہ تم نے کتنے روزے رکھے؟ اس نے بتایا کہ اتنے۔ حضرت نے فرمایا کہ نہیں، اس طرح نہیں، کیونکہ روزے جب آدمی رکھتا ہے، شروع میں جب روزے رکھنا شروع کرتا ہے تو شہوت بڑھتی چلی جاتی ہے، روزے رکھنے سے شہوت گھٹنے کے بجائے بڑھتی ہے، پھر جوں آدمی روزے بڑھاتا رہتا ہے تب وہ شہوت نیچے آنی شروع ہوتی ہے، اس لیے مسلسل روزے رکھو۔ اور اسی لیے حدیث میں لفظ آیا ہے کہ فَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، اس پر لازم ہے کہ مسلسل روزے رکھے، فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، تب اس کی شہوت کچلی جائے گی۔ تو خیر بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی بزرگ ہیں کسی مجلس میں بیٹھے ہوئے ہیں، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کے کون بزرگ ہو سکتا ہے، اور ابو بکر صدیق عمر فاروق سے بڑھ کر اس امت کے افضل ترین لوگ کون ہو سکتے ہیں، لیکن انہوں نے بھی مشورہ مانگے بغیر مشورہ دیا، تو نہ رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات پسند آئی، نہ اللہ تعالیٰ کو پسند آئی، اور اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کر دی، یا منو لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اور یہ بھی ہمارے ہاں ایک عادت پیدا ہو گئی ہے کہ ہم سے چپ نہیں رہا جاتا، بولنے کا مرض ہو گیا ہے۔ اس کو میں ساتھیوں سے کہتا ہوں کثرت بول، ایک ہوتی ہے کثرت بول، وہ بھی مرض ہے، اور ایک ہے کثرت بول، مرض ہے کہ آدمی سے چپ ہی نہیں رہا جاتا، بولتا رہتا ہر اب یہ کثرت بول جو ہے نا، یہ خود مرض ہے ایک بہت بڑا۔ اب بزرگ بیٹھے ہیں، وہ آپس میں بات کر رہے ہیں، آپ نے بیچ میں ٹانگ اڑا دی، اپنے مشورے دینے شروع کر دیے، یہ تہذیب کے بھی خلاف ہے، اور اسلامی تہذیب کے بھی خلاف ہے، عرفی تہذیب کے بھی خلاف ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس پر ناپسندیدگی ظاہر فرمائی اور آیت نازل فرما دی، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو، واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اور کمال ہے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاموش رہتے تھے، آپ بہت ہی نرم مزاج تھے، آپ نے اب حضرت ابو بکر صدیق کو کچھ نہیں کہا، آپ نے عمر فاروق کو کچھ نہیں کہا ہے جی، لیکن اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو نرم مزاج تھے، آپ کے سامنے اگر کوئی اس طرح کی بات کر لیتا تھا آپ اپنا چپ ہو جاتے تھے، غصہ پی لیتے تھے، لیکن اللہ تو پروردگار ہے اور وہ تو سمجھانا چاہتا ہے امت کے لوگوں کو، تو آیت نازل ہو گئی، اے ایمان والو اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو، واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ یہ تو پہلی آیت تھی۔ دوسری جو آیت ہے اس کا ترجمہ یہ ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کے سامنے زور سے باتیں مت کرو، کجہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں سے زور زور سے باتیں کرتے ہیں، ان تحبط اعمالکم، اس سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، غارت ہو جائیں گے، اکارت ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا کہ ہم سے کتنی بڑی غلطی ہو گئی ہے، کتنی بڑی گستاخی ہو گئی ہے۔ تو یہ جو دوسری آیت ہے اس میں فرمایا گیا اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز پر بلند مت کرو، اور آپ کے سامنے زور سے باتیں مت کرو، جیسا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں کے سامنے زور سے بات کرتے ہیں۔ اول تو ویسے بھی آدمی کو بہت زور سے بات نہیں کرنی چاہیے، ایک مناسب آواز ہونی چاہیے، اتنی مناسب آواز کہ دوسرا آپ کی گفتگو سمجھ لے، اتنی آہستہ بھی نہ کہو کہ دوسرے کو پوچھنا پڑے، تو مناسب آواز سے گفتگو، بہت زور سے بولنا یہ قرآن مجید نے بھی پسند نہیں کیا۔ قرآن مجید نے ایک جگہ میں فرمایا سورہ لقمان کے اندر وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو، إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ، آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز ہے۔ جب گدھا چیختا ہے، ہینکتا ہے، دور دور تک اس کی آواز جاتی ہے، مگر وہ بدترین آواز ہے۔ تو قرآن کہتا ہے حضرت لقمان علیہ السلام کی نصیحتوں میں کہ وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو۔ تو آدمی کو نرم الفاظ میں لہجے میں بات کرنی چاہیے، اور اسی لیے اچھا گھر وہ ہوتا ہے جہاں سکون ہو۔ اگر باپ بھی چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے، اور جناب ایک بیٹا بھی چیخ رہا ہے، اور جب صرف چیخیں گے تو بیٹی بھی چیخے گی، عادتیں غلط پڑ جاتی ہیں۔ باپ بھی داخل ہو رہا ہے، زور سے آوازیں چیخ رہا ہے، ماں بھی چیخ رہی ہے اس کے مقابلے میں، بیٹا بھی چیخ رہا ہے،
یہ گھر ہے یا کیا ہے؟ یہ گھر تھوڑا ہی ہے. گھر تو وہ ہوتا ہے جس میں سکون ہو، ہر شخص پرسکون رہے. واللہ جعل لکم من بیوتکم سکنا، اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو سکون کی جگہ بنایا ہے. آپ گھر میں داخل ہوئے، بچے اپنے کمرے میں آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں، بیوی اپنا کام کر رہی ہے، آپ نے سلام کیا، آپ بھی اپنے کمرے میں چلے گئے یا اپنے کام میں. یہ ہے سکون والا گھر. اور جس میں چیخ پکار ہو اور زور زور سے چیخ رہے ہیں، گدھے چیختے ہیں اس طرح. تو قرآن کہتا ہے وَغْضُضْ مِن صَوْتِكَ، اپنی آواز نیچی رکھو. ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، آوازوں میں بدترین آواز گدھے کی آواز. تو جو سورہ لقمان کی آیت ہے اس سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ ہر حالت میں آدمی کو آواز تھوڑی نیچی رکھنی چاہیے. اب یہ لاؤڈ اسپیکر آپ نے دیکھا ہوگا، کبھی لاؤڈ اسپیکر کی آواز تیز ہو جاتی ہے، کانوں کو کتنا ناگوار ہوتا ہے، ایسا لگتا ہے کان کے پردے پھٹ جائیں گے. کیا کریں بھئی، آواز ہلکی کرو تاکہ لوگوں کو سننے میں آسانی ہو. تو زور سے بولنا یہ ویسی ناپسندیدہ ہے. پھر اگر کسی بزرگ کی مجلس ہو اس میں آپ زور سے بول لیں، اور پھر وہ بزرگ بھی کون ہوں؟ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم، جو خلق قرآن اخلاق مجسم ہے، ان کی مجلس میں زور سے بات کی جا رہی ہے. تو یہ بے ادبی در بے ادبی ہے. اس لیے قرآن نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو. ولا تجہروا لہ بالقول، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو. کجاہر بعضکم لبعض، جیسے تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں سے بات کرتے ہیں. اگر ایک دوست دوسرے دوست سے ذرا ہنسی مذاق میں بات کر لے، چلو وہ تو چل بھی جاتا ہے. ایک دوست نے دوسرے دوست کو پکارا، دوسرے نے اس کو پکار لیا. لیکن نبی ہیں یا بزرگ ہیں یا آپ کے بڑے ہیں، ان کے ساتھ اس طرح زور زور سے بات کرنا یہ تو نامناسب ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ نبی کے سامنے آواز بھی بلند مت کرو اور آپ کے سامنے زور سے بات بھی مت کرو. اور آگے قرآن کہتا ہے ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون، تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے، تمہارے اعمال ختم ہو جانا ہے. اور نبی تاخی کی چیز ہے کہ کچھ نہیں کہتا، کیونکہ نبی بڑا نرم ہوتا ہے، نبی بڑے نرم دل ہوتے ہیں، وہ نہیں کچھ کہتے. لیکن اللہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ یہ نبی کے ساتھ کس طرح بات کر رہا ہے. اور اللہ تعالیٰ نہیں چھوڑتا، نبی چھوڑ دیتا ہے، اللہ تعالیٰ نہیں معاف کرتا، وہ تو انصاف کرنے والا ہے. تو اگر کوئی نبی کی شان میں گستاخی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ انصاف سے کام لیتا ہے. اور اس گستاخی سب سے برا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کی نیکیوں میں کمی آنی شروع ہو جاتی ہے. پہلے نیکیاں کم ہونی شروع ہوتی ہیں، پہلے وہ نوافل چھوڑتا ہے، پھر سنتیں چھوڑتا ہے، پھر فرض چھوڑتا ہے، پھر اس کے دل میں ایمان کے بارے میں شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور اللہ پناہ رکھے اس کے بعد وہ ایمان ہی سے خارج ہو جاتا ہے. تو یہ گستاخی جو ہے یہ بہت، ہم سب گناہ گار ہیں، میں بھی گناہ گار ہوں، آپ سے بھی گناہ ہو جاتے ہوں گے. لیکن آدمی سے گناہ ہو جائے، معافی مانگ لے، توبہ کر لے، یہ چل جاتا ہے، اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے. لیکن گستاخی، بدتمیزی اللہ تعالیٰ کی شان میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں، یا شاعر اسلام کی شان میں گستاخی کرنا، یہ بڑی خوفناک بات ہے. اس کو قرآن کہتا ہے کہ اگر تم نبی کی آواز پر آواز بلند کرو گے اور آپ کے سامنے زور زور سے باتیں کرو گے، ان تحبط اعمالکم، تمہارے اعمال سارے نیکی کے ختم ہو جائیں گے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں علم بھی نہیں ہوگا. اور مفتی شفیع صاحب قدس نے بھی کہ جو اعمال ضائع ہوتے ہیں وہ تو کفر سے ضائع ہوتے ہیں، گناہ سے تو سارے عمل ضائع نہیں ہوتے. کفر ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی وجہ سے سارے نیک اعمال ختم ہو جاتے ہیں. تو یہ قرآن کیا فرما رہا ہے کہ زور سے بات کرو گے تو تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے؟ اس کا جواب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی دیا ہے، اور حضرت مفتی شفیع بھی، اور دوسرے مفسری، کہ اصل میں یہ گستاخی کی بات ہے.
اور جب گستاخی کی جاتی ہے کسی بڑے کے ساتھ، اللہ والے کے ساتھ، خاص طور پر رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں یا کسی صحابی کی شان میں، اس کا نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے کہ آدمی کے اوپر نحوست طاری ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ پہلے وہ نفلیں چھوڑتا ہے، پھر اس کے بعد آہستہ آہستہ سنتیں چھوڑتا ہے، پھر اس سے ذکر کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، پھر فرائض چھوڑتا ہے، اور پھر اللہ بنا میں رکھے ایمان کے بارے میں اس کو شکوک و شبہات پیدا ہونے شروع ہو جاتے ہیں، پھر اس کا خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا۔ اسی لیے سارے بزرگ کہتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرما۔ یہ جو بزرگ بڑی دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ہمارا خاتمہ ایمان پر فرما، اس لیے کہ ان کو ڈر ہوتا ہے کہ ہم سے کوئی ایسی غلطی نہ ہو جائے کہ جس سے یہ نیکیاں ہماری آہستہ آہستہ ختم ہونی شروع ہو جائیں۔ تو نبی کے سامنے زور سے بولنا، اس کو قرآن کہتا ہے کہ مت بولو، نبی کی آواز کے اوپر آواز بلند مت کرو، آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت ابو بکر صدیق بھی بڑے ڈر گئے، عمر فاروق بھی اتنے بہت ڈر گئے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ عمر فاروق تو اتنے ڈر گئے کہ اتنی آہستہ آواز سے بات کرتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پوچھنا پڑتا تھا آپ نے کیا فرمایا، آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، بات سمجھ میں نہیں آئی، اتنی آہستہ بات کرتے تھے۔ اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میرے جو والد تھے تو وہ اخو السرار بن گئے تھے۔ اخو السرار یعنی ہر بات کان میں بہت آہستہ آہستہ کرتے تھے تاکہ کہیں اس آیت کی خلاف ورزی نہ ہو جائے۔ اور ایک اور صحابی تھے، ان کا بھی قصہ بخاری و صحیح بخاری میں ہے کہ جب انہوں نے یہ آیت سنی، وہ تھے حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ، اور ان کا لقب تھا خطیب الانصار۔ بڑے لمبے تڑنگے تھے اور پورے مدینے کی میں زبردست خطیب مانے جاتے تھے۔ چنانچہ باہر سے اگر کوئی خطیب آتا تھا اور وہ جناب زوردار تقریر کرتا تھا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کا جواب نہیں دیتے تھے، ثابت ابن قیس ابن شماس کو فرماتے تھے تم اس کا جواب دو، میں تو جا رہا ہوں، تم اس کے مقابلے میں جواب دو۔ چنانچہ وہ کھڑے ہو کر ایسی دھواں دھار تقریر کرتے تھے زور زور سے کہ جناب وہ دوسرے کا کہ طبیعت صاف ہو جاتی تھی۔ یہ سب باتیں بخاری شریف اور احادیث کے اندر موجود ہیں۔ تو یہ ثابت ابن قیس ابن شماس خطیب الانصار تھے، اور آپ جانتے ہیں کہ خطیب جب خطیب ہوتا ہے نا تو وہ ویسی زور سے بولنے لگتا ہے کیونکہ پرانے زمانے میں تو لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہی نہیں تھا، تو خطیب کو زور سے ہی بولنا پڑتا تھا، تو پھر عادت ہو جاتی تھی زور سے بولنے کی۔ چنانچہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ جو کہ خطیب تھے، خطیب الانصار تھے، تو ان کی عادت تھی زور سے بولنے کی۔ تو جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں بات کرتے تھے تو وہ بھی زور سے بولتے تھے۔ اب جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان پر اتنا اثر ہوا کہ وہ گھر جا کے بیٹھ گئے اور رونے لگے کہ میرے تو مارا گیا، اور قرآن تو کہتا ہے کہ میری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں گی، ہمیں پتہ بھی نہیں چلے گا، اور میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں زور سے بولتا تھا کیونکہ میری عادت ہی ایسی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دن دیکھا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس نظر نہیں آ رہے، تو آپ نے صحابہ سے فرمایا بھئی ثابت نہیں نظر آ رہے، ثابت ابن قیس ابن شماس۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ میں جا کر ان کی خبر لے کر آتا ہوں۔ چنانچہ وہ گئے اور جا کر کہا کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں پوچھ رہے ہیں اور تم آئے نہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں یاد کر رہے ہیں۔ کہا کہ میں کس منہ سے جاؤں، میں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے زور سے بولا کرتا تھا، تو اس لیے میں تو اب میں رو رہا ہوں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگ رہا ہوں تاکہ میرا ایمان باقی رہے اور محفوظ رہے۔ وہ صاحب گئے اور جا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ ثابت ابن قیس ابن شماس جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں اس کو جا کے بتاؤ کہ تم اہل جنت میں سے ہو یعنی تمہاری جو آواز تھی وہ طبعی طور پر بلند ہے، تمہارا کوئی ارادہ گستاخی کا نہیں ہوتا،
تو تمہاری ایک فطری عادت ہے، اس کی وجہ سے تم نے یہ بات کہی ہے۔ تو یہ سب صحابہ تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین، جو قرآن مجید کی آیات کو بڑی سنجیدگی سے لیتے تھے۔ چنانچہ حضرت ثابت ابن قیس ابن شماس رضی اللہ عنہ کو آپ نے بشارت دی، پھر اس کے بعد وہ دوبارہ آپ کی مجلس میں انہوں نے آنا شروع کیا۔ تو قرآن نے اس آیت نمبر 2 میں فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنی آواز نبی کی آواز پر بلند مت کرو، آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، جیسے تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں سے زور سے باتیں کرتے ہیں کہ اس سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں ہوگا۔ آگے آیت نمبر 3 میں قرآن میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آواز نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کو اللہ نے تقوی کے لیے منتخب کر لیا ہے۔ جو رسول اللہ کے سامنے صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ہلکی آواز سے بات کرتے ہیں، پست آواز سے بات کرتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔ اس سے ایک بات تو یہ معلوم ہوئی کہ تقوی گردن میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ وہ ایک مرتبہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسجد تشریف لائے، دیکھا ایک نوجوان ہے بڑا گردن جھکا کے بیٹھا ہوا ہے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے لکڑی سے اس کی کمر کو اور کہا گردن اٹھا، اور پھر فرمایا تقوی گردن میں نہیں ہوتا، تقوی دل میں ہوتا ہے۔ خدا کا خوف گردن میں نہیں ہوتا، خدا کا خوف دل میں ہوتا ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سینے مبارک کی طرف اشارہ کر کے فرمایا تھا الا ان التقوی ہاں ہونا، خبردار تقوی یہاں ہوتا ہے، خدا کا خوف اس دل میں ہوتا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، اور امتحان یہ وہی امتحان ہے جو اردو میں بھی بولا جاتا ہے امتحان ہوا امتحان ہوا، تو امتحان کا معنی ہوتا ہے آزمانا۔ تو جو لوگ رسول اللہ کے سامنے آہستہ آواز سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں کو تقوی کے لیے امتحان کر لیا ہے، تقوی کے لیے ان کا امتحان کر لیا ہے، یعنی وہ امتحان میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ اور اسی سے معلوم ہوا کہ جس طرح نماز روزہ امتحان ہے، اس طرح آہستہ بولنا اور طریقے سے بولنا یہ بھی امتحان ہے۔ آپ بولتے کس طریقے سے ہیں، آپ چلتے کس طریقے سے ہیں، اور لوگ بول چال کو دین کے اندر داخل نہیں سمجھتے۔ لیکن آپ دیکھ لو اس صورت کے اندر، اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو لوگ رسول اللہ کے سامنے ہلکی آواز سے گفتگو کرتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ جن کے دلوں کا اللہ نے تقوی کے لیے امتحان لے لیا ہے، یعنی کامیاب ہو گئے ہیں۔ گفتگو کیسی ہے؟ اسی لیے پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا تھا، دوبارہ بتاتا ہوں کہ عباد الرحمن کی جو صفات قرآن مجید نے ذکر کی ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہوتے کیسے، تو وہاں شروع میں فرمایا یمشون علی الارض ہونا، جب زمین پہ چلتے ہیں تو آرام سے چلتے ہیں، نہ بہت اکڑ کے چلتے ہیں نہ بہت جھک کے چلتے ہیں۔ یمشون علی الارض ہونا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، اور جب جاہل لوگ ان سے بات کرتے ہیں وہ ہمیشہ سلامتی کی بات کرتے ہیں۔ تو گفتگو انسان کی صحیح ہو، آواز مناسب لہجے میں ہو، مناسب حد میں ہو، اس کا مطلب ہے کہ دل کے اندر تقوی ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے ان الذین یغضون اصواتهم عند رسول اللہ، بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تقوی کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے۔
امتحان لے لیا ہے کا مطلب یہ کہ امتحان لے کر ان کو کامیاب قرار دے دیا ہے۔ لہم مغفرۃ، ان کے لیے مغفرت ہے، واجر عظیم، اور ان کے لیے اجر عظیم ہے۔ یہ ہے کامیابی کہ آخرت میں مغفرت ہو جائے اور اجر عظیم ان کو ملے۔ لہم مغفرۃ واجر عظیم، ان کے لیے مغفرت ہے اور اجر عظیم ہے۔ یہ تو آیت نمبر 3۔ آگے کی جو 2 آیتیں، آیت نمبر 4 اور نمبر 5، اس کا تعلق بنو تمیم کے اس حرکت سے ہے جو انہوں نے کی تھی کہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ اب یہ بنو تمیم کے لوگ آئے اور دروازے پہ پہنچ کے آوازیں دینے شروع کر دیں، اخرج الینا یا محمد، اے محمد باہر آؤ، ہم آپ سے ملنے آئے ہیں۔ آیت نازل، آپ تو کچھ نہیں کہتے تھے، میں پھر بتا رہا ہوں آپ کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو بڑے صبر کرنے والے تھے، آپ خون کا گھونٹ پی لیتے تھے، اور لیکن اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سکھاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اپنے نبی کی ساتھ بدتمیزی کو برداشت نہیں کرتے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے صاف آیت نازل کر دی اور فرمایا، ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ 4 دیواری کے پیچھے سے آپ کو آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ عقل نہیں ہے یعنی ابھی تک ایمان ان کے اندر رچا نہیں ہے، بسا نہیں ہے، اسلامی تہذیب انہوں نے نہیں سیکھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں رہے، صحابہ کے ساتھ نہیں رہے، اس لیے یہ بے عقلی کی باتیں کر رہے ہیں کہ باہر کھڑے ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر سے بلا رہے ہیں، حالانکہ آپ دن بھر کے تھکے ہوئے تھوڑی دیر کے لیے گھر تشریف لے گئے ہیں، آرام کے لیے گئے ہیں، ان کو چاہیے کہ باہر بیٹھیں اور مسجد میں بیٹھیں، انتظار کریں جب آپ تشریف لائیں پھر آپ سے ملاقات کریں۔ تو آیت نمبر 4 میں فرمایا، بے شک جو لوگ آپ کو 4 دیواری کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کی طرف جاتے، آپ ان کی طرف نکل کے جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، تو یہ بات ان کے لیے بہتر ہوتی، یعنی ان کو چاہیے تھا کہ یہ باہر انتظار کرتے، پھر جب آپ باہر نکلتے اور نکل کر ان کی طرف جاتے اس وقت میں یہ آپ سے ملتے تو یہ بہتر تھا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل کر ان کی طرف جاتے، اور یہ جو ہے نا تخرج الیہم، اس میں بھی عجیب نکتہ ہے، چنانچہ مفسرین نے لکھا، حضرت مفتی شفیع صاحب، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ وسلم نے لکھا، قرآن نے یہ نہیں کہا کہ جب باہر نکلتے تو آپ سے مل لیتے، ان کو چاہیے تھا کہ صبر کرتے اور جب آپ باہر نکلتے تو ملتے، نہیں، جب آپ نکل کر ان کی طرف جاتے اس وقت ملتے۔ اب فرض کیجئے کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے باہر نکلے، آپ کو ضروری کام تھا ادھر جانے کا، یہ لوگ ادھر منتظر ہیں، اب اگر آپ ادھر جانا چاہتے ہیں، اب یہ آپ کو پکڑ لیں راستے میں سے کہ یا رسول اللہ آپ ہماری بات سنیے، یہ بھی بدتمیزی کی بات ہے۔ آپ نکل کر ادھر جا رہے ہیں، جب آپ نکل کر ان کی طرف جائیں اس وقت میں یہ آپ سے بات کریں تو یہ بات ٹھیک ہے۔ اس کو قرآن کہتا ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ صَبَرُوا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، حَتَّى تَخْرُجَ إِلَيْهِمْ، یہاں تک کہ آپ نکل کر ان کی طرف جاتے، لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ، اس وقت میں ملنا ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اشارہ کر دیا کہ اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا، اس لیے کہ تمہیں ابھی پتہ کچھ نہیں ہے، نئے نئے آئے ہو، مسلمان ہوئے ہو، تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا علم نہیں، قرآن حدیث کا علم نہیں، تو اس لیے
اللہ تعالیٰ بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے، لیکن دیکھو آئندہ خیال رکھنا ایسا نہ ہو تمہاری ساری نیکیاں ختم ہو جائیں، ایمان تمہارا سلب ہو جائے۔ بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے آوازیں دیتے ہیں ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اور اگر آپ صبر کرتے اور اگر وہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ نکل کر ان کی طرف جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تھی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں تفاسیر میں بھی لکھا ہوا ہے، کتابوں میں بھی، کہ یہ کسی عالم کے پاس جاتے تھے تو ان کو کبھی گھر سے نہیں بلاتے تھے، کبھی۔ ایک مرتبہ یہ گئے حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس۔ اب حضرت عبداللہ ابن عباس خود بڑے عالم ہیں، مفسر قرآن ہیں، لیکن ان کی عمر چھوٹی تھی، اور انہوں نے پھر بڑے بڑے صحابہ سے علم حاصل کیا، ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، علی مرتضیٰ، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت، اور بڑے بڑے صحابہ سے انہوں نے علم حاصل کیا۔ تو ایک مرتبہ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ کے پاس گئے۔ حضرت ابی ابن کعب رضی اللہ عنہ اپنے گھر میں تھے، تو یہ باہر بیٹھے رہے۔ پھر جب وہ باہر نکلے اور انہوں نے دیکھا کہ موقع ہے بات کرنے کا، پھر بات کی۔ تو ابی ابن کعب نے پوچھا کہ آپ باہر موجود تھے؟ کہا ہاں۔ کہا کہ آپ مجھے کہہ دیتے، میں خود آپ کے گھر آ جاتا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ یہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے، اہل بیت میں سے تھے۔ چچا زاد بھائی آپ کے قریب ترین رشتہ دار تھے، اہل بیت میں سے۔ فرمایا آپ تو اہل بیت میں سے ہیں، آپ مجھے حکم دیتے میں خود آ جاتا۔ فرمایا نہیں، قرآن مجید نے کہا ہے کہ ان الذین ینادونک من وراء الحجرات اکثرهم لا یعقلون۔ اسی طرح ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ تشریف لے گئے حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ کے گھر پہ، تو وہ بھی اندر تھے، تو انہوں نے اپنی چادر بچھائی باہر دروازے کے قریب میں، وہاں سایہ تھا، وہاں جا کے لیٹ گئے لیٹے رہے۔ پھر جب زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ باہر نکلے تو انہوں نے دیکھا کہ عبداللہ ابن عباس جو ہیں وہ باہر لیٹے ہوئے ہیں، تو پوچھا کہ کیا بات ہے ابن عباس؟ کہا میں آپ سے ملاقات کے لیے آیا ہوں، فلاں حدیث آپ سے سننی ہے یا فلاں بات آپ سے پوچھنی ہے۔ تو حضرت عبداللہ تو حضرت زید ابن ثابت رضی اللہ عنہ نے ان کے پیشانی کو بوسہ دیا، اور جب وہ سوار ہونے لگے تو ان کی جو لگام تھی اور ان کا جو جس پہ پاؤں رکھتے ہیں، کیا کہتے ہیں اس کو، میاں ہے رکاب، تو اس رکاب کو پکڑا۔ تو حضرت زید ابن ثابت نے کہا یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ آپ اہل بیت میں سے ہیں، اور آپ اہل بیت میں سے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، اور ہمیں حکم ہے کہ ہم آپ کا اکرام کریں۔ تو یہ سب ایک دوسرے کا اکرام کرتے تھے، ابی ابن کعب، زید ابن ثابت اکرام کرتے تھے حضرت عبداللہ ابن عباس کا کہ یہ اہل بیت میں سے ہیں، آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، اور وہ حضرت زید ابن ثابت کا اور ابی ابن کعب کا اتنا اکرام کرتے تھے کہ کبھی دروازے پہ کھڑے ہو کے باہر نہیں بلاتے تھے، باہر بیٹھ جاتے تھے، بیٹھے رہتے تھے، جب نکلیں گے تو پوچھ لیں گے۔ اس لیے کہ قرآن نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں فرمایا ان الذین ینادونک من وراء الحجرات، بے شک جو لوگ آپ کو چار دیواری کے پیچھے سے آواز دیتے ہیں، اکثرهم لا یعقلون، اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے۔ ولو انہم صبروا، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے، یہ جو باہر کھڑے ہو کر آوازیں دے رہے ہیں آپ کو، گھر سے بلا رہے ہیں، اگر یہ لوگ صبر کرتے حتیٰ تخرج الیہم، یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کی طرف جاتے، لکان خیر لہم، تو یہ ان کے لیے زیادہ بہتر ہوتا۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا ہے۔ اور یہ پوری سورۃ الحجرات جو ہے یہ اسلامی معاشرت کے احکام پر مشتمل ہے، عجیب صورت ہے یہ، اور اس میں
زندگی گزارنے کا طریقہ سکھایا گیا ہے۔ ایک مصیبت یہ کھڑی ہو گئی ہے ہماری آپ کی کہ ہم نے دین کو محض چند چیزوں میں منحصر کر دیا ہے۔ ٹوپی پہن لو، داڑھی رکھ لو، کرتا لے، بس یہ ہو گیا، نیکی ہو گئی ہے جی۔ بہت ہوا تو نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، کوئی ذکر کر لیا، لیکن یہ کہ ملنا جلنا کس طریقے سے ہے، چلنا کیسے ہے، گفتگو کیسی ہونی چاہیے، یہ ہم نے بالکل چھوڑ رکھا ہے، ہم سیکھتے ہی نہیں ہیں۔ یہ چیزیں پرانے زمانے میں ماں باپ سکھاتے تھے، اب ماں باپ ہی کو پتہ نہیں، خود ماں ہی چیخ رہی ہوتی ہے، باپ ہی گھر میں چیخ رہا ہوتا ہے، تو ظاہر ہے بچے بھی پھر چیخنا ہی سیکھتے ہیں۔ اب یہ چیزیں تو آدمی کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب اس کی تربیت ہو، قرآن حدیث وہ پڑھے۔ اب یہ جو سورۃ الحجرات ہے، یہ اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ایک جگہ سورۃ النور ہے، سورۃ الاحزاب ہے، اور مختلف صورتیں ہیں، سب کے اندر سورۃ المجادلہ ہے۔ ان سب میں قرآن مجید نے آداب سکھائے ہیں کہ آپ نے بات کس طریقے سے کرنی ہے، آواز کتنی بلند کرنی ہے، چلنا کس طریقے سے ہے، نہ بہت اکڑ کے چلنا ہے، نہ بہت جھک جھک کے چلنا ہے، آرام آرام سے چلنا ہے۔ گفتگو میں آپ کی آواز بہت اونچی نہیں ہونی چاہیے، اور اگر کوئی بڑا ہے اس کے سامنے سے تو زور سے بولنا نہیں چاہیے، بڑے کے سامنے از خود مشورے نہیں دینے چاہیے آگے بڑھ بڑھ کر۔ اور یہ سب باتیں قرآن سکھا رہا ہے، وہ قرآن، وہ اللہ جس نے ہمیں توحید سکھائی، رسالت سکھائی، فکر آخرت سکھائی، نماز اور روزہ سکھایا، وہی ہمیں چلنا پھرنا بھی سکھا رہا ہے، وہی ہمیں بول چال بھی سکھا رہا ہے۔ اب ہماری مشکل یہ ہو گئی ہے کہ ہم یہ چیزیں سیکھتے نہیں ہیں، اور کوئی سکھانے والے بھی نہیں سکھاتے، یہ مشکل۔ لیکن اگر آدمی قرآن پڑھے گا اور حدیث کا مطالعہ کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو یہ ساری نعمتیں عطا فرما دے گا۔ یہ جو 5 آیتیں ہیں ان کا ترجمہ دوبارہ سن لیجئے۔ اے ایمان والو، اللہ رسول کے سامنے آگے بڑھ بڑھ کے باتیں مت کرو اور اللہ سے ڈرو، بے شک اللہ سننے والا ہے، جاننے والا ہے۔ اے ایمان والو، اپنی آوازیں نبی کی آواز کے اوپر بلند مت کرو، اور آپ کے سامنے زور سے بات مت کرو، جیسا کہ تم میں سے کچھ لوگ دوسرے کچھ لوگوں سے زور سے بات کرتے ہیں، کہ اس سے تمہارے اعمال ختم ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ بے شک جو لوگ رسول اللہ کے سامنے اپنی آوازیں نیچی رکھتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں کہ اللہ نے تقویٰ کے لیے ان کے دلوں کا امتحان لے لیا ہے، ان کے لیے مغفرت ہے اور عظیم اجر ہے۔ بے شک جو لوگ 4 دیواری کے پیچھے سے آپ کو پکارتے ہیں، ان میں سے اکثر لوگوں کو عقل نہیں ہے، اور اگر یہ لوگ صبر کرتے یہاں تک کہ آپ خود نکل کر ان کی طرف جاتے تو ایسا کرنا بہتر ہوتا، ایسا کرنا ان کے لیے بہتر ہوتا، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا ہے، رحم کرنے والا۔ دعا کر لیجیے۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سیدنا وشفیعنا ومولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین یا ارحم الراحمین یا رب العالمین۔ ہمارے اس بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیجئے، ہمیں قرآن مجید کی تلاوت کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید میں غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن مجید کو تھامنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمیں قرآن و سنت کا اتباع نصیب فرما، قرآن و سنت کا علم عطا فرما، قرآن و سنت کی فہم عطا فرما، قرآن و سنت کے اتباع کی یا اللہ اپنے فضل و کرم سے ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے گھروں سے نکلنے کو قبول فرما، یہاں بیٹھنے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اس وقت کو قبول فرما، اس کہنے سننے کو قبول فرما۔ اللہم آنس وحشتنا فی قبورنا، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمہ۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوتہ آناء اللیل
وآناء النہار واجعلہ لنا حجتا یا رب العالمین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہم میں ہمارے متعلقین احباب میں جو بیمار ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں صحت کاملہ عاجلہ شفا نصیب فرما۔ مولانا ولی راضی صاحب کی صاحبزادی سخت بیمار ہیں، اور بھی کئی حضرات نے دعا کی درخواست کی ہے۔ یا اللہ سب بیماروں کو شفا عطا فرما، سب مریضوں کو صحت عطا فرما، ہم سب کی ظاہری اور باطینی بیماریوں کو دور فرما۔ یا اللہ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما۔ یا اللہ رزق کی تنگی سے ہماری حفاظت فرما، دوسروں کے سامنے محتاجی سے ہماری حفاظت فرما۔ ہم سب کو رزق حلال بابرکت عطا فرما، رزق حلال واسع عطا فرما۔ یا اللہ ہماری دنیا بھی اچھی فرما، آخرت بھی اچھی فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، ہمیں جو مقروض ہیں انہیں قرضے سے نجات عطا فرما دے۔ یا اللہ مقروضوں کو قرضے سے نجات عطا فرما دے، رزق کی تنگی ہم سب سے دور فرما دے۔ یا اللہ جو بے اولاد ہیں اپنے فضل و کرم سے انہیں اولاد صالح نرینہ عطا فرما دے۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو بے گھر ہیں انہیں ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم میں جو بے گھر ہیں سب کو ذاتی گھر عطا فرما دے۔ یا اللہ دنیا میں بھی اچھا گھر عطا فرما، قبر بھی ہماری اچھی فرما، آخرت بھی یا اللہ ہمیں اچھی عطا فرما۔ دارالسلام میں ہمیں گھر عطا فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ علیین میں ہمیں گھر عطا فرما۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، جو رشتوں سے پریشان ہے یا اللہ انہیں اچھے رشتے عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے یا اللہ ان کی اولاد کو آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ ربنا حب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما۔ اللہم انا نسألک تمام العافیہ ونسألک دوام العافیہ ونسألک الشکر علی العافیہ ونسألک الغنى عن الناس ولا حول ولا قوة الا بک۔ اللہم واقعة كواقعة الولید، اللہم واقعة كواقعة الولید، اللہم واقعة كواقعة الولید۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ومولانا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔